پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے چیف آف سٹاف آفیسر اور سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی صاحب، نواز شریف ٹھیک ہے، عمران خان کے بارے میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نواز شریف تو بالکل ٹھیک حالت میں یہاں سے گئے تھے، تو یہ کیا رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ ایک کرمنل شخص ہے، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کا کام بھی کریں گے. یعنی اندازہ بدقسمتی دیکھے اس ملک کی کہ رانا ثناء اللہ جس کا اتنا کرمینل ریکارڈ ہے، خاص طور پہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو اس کا رول رہا ہے، اور باقی جو اپنے فیصل آباد میں جو اس کی بارے میں اس کے اپنے رشتہ دار اور اپنی پیپلز یہ مسلم لیگ نون کے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ ایک شخص جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا، زوال ہماری جو سوسائٹی کا زوال ہے، ہماری سیاست کا جو زوال ہے، کہ اس قسم کے لوگ جو ہے تو آپ کے کرتا دھرتا، یعنی ان کو یعنی بالکل ایسے ہے جیسے کسی ڈاکو کو آپ کسی بینک کی اس پہ لگا دے، چوکیداری پہ لگا دے. پنجاب کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ عمران خان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ کیا وہ سوچ رہے ہیں فردر کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، جو کہ ہم جس طرح کے ملک کے اس وقت حالات ہیں، خاص طور پہ معاشی، داخلی، اب تو بیرونی بھی ہو گئے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام تب آئے گا جب نئے انتخابات ہوں گے. اب یہ لوگ اقتدار سے اس لیے چمٹے ہوئے ہیں بیکاز انہوں نے جس طرح کے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز معاف کروائے، نیب کے قانون میں ترامیم کر دیں اور چوری کو حلال کر دیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کا کوئی مستقبل جو کہ کافی اس وقت اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. ہم نے ہر پرامن مظاہرے کیے، ہم نے پرامن جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیز نکالی، اور اس کا اثر نہیں ہوا. تو اب ہم جو ہے تو جس طرح کہ ہم نیشنل اسمبلی سے نکلے، اس طرح ہم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا کچھ انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، تو ہم اپنے ممبران کو یہ ایک بڑی سیریس ایک پاسبلٹی ہے جس کو کہ ہماری پارٹی کنسیڈر کر رہی ہے کہ ہم وہاں سے اپنے ممبران سے استعفیٰ دلا دیں گے. سب کو ریلیف مل رہا ہے. آج اسحاق ڈار کو بھی ریلیف مل گیا، اس سے پہلے احتساب عدالت نے سب کو ریلیف دے دیا ہے. دیکھیں، یہی ہے اس میں جو وہ جو ایک ٹول ہے نا جو ہمیشہ اس ملک کو لوٹتا آیا ہے. پہلے NRO-1 مشرف نے دیا، اور اب کے NR-2 باجوہ نے دیا، اور اس طرح سے یہ اس ملک میں جو ایک امپیونٹی کا کلچر کو فروغ دیا گیا ہے کہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ڈرائی کلین ہونے آئے ہیں، ڈرائی کلین ہو گئے ہیں. 34-35 وزیر تھے آپ لوگوں کی کیبنٹ میں، ابھی 90 سے اوپر ہیں. اور بڑا شور کرتے تھے کہ اتنی بڑی کابینہ، ابھی یہ 90 کی کابینہ ہے. اس کی ضرورت ہے ملک میں اس وقت اتنی لمبی کابینہ کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں، جس طرح کی ان کی عیاشیاں ہیں، جس میں کہ یہ لوگ فورن ٹورز، اب بلاول گیا ہے 2 ارب روپے لگا کے آیا ہے اپنے یہ 6-7 مہینوں میں، اور اس طرح جو اب دیکھیں یہ شہباز شریف ہے، بڑا شوق ہے، کبھی جنیوا جا رہے ہیں، کبھی اوپر. مطلب ہے کہ وہ ہے نا فراز صاحب کا ایک وہ کہ جنگل میں لپک رہے تھے شعلے، طاؤس کو رقص کی پڑی تھی. تو یہ اس میں رقص کر رہے ہیں، اور ادھر قوم سفر کر رہی ہے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور جس طریقے سے ملک کو یہ چلا رہے ہیں. تو وہ تو اس میں ملک کی خدا نخواستہ سالمیت پہ کافی سیریس کنسرنز ہو گئے ہیں. خراب معاشی صورتحال میں تحریک انصاف کا کیا ویژن ہے؟ کیا دیکھ رہی ہے تحریک انصاف اس کو؟ دیکھیں، ہم تو اپنے تئیں پوری تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی انشاءاللہ ہماری الیکشن ہوئے، ہماری حکومت آئی، تو ہمارا ایک اس وقت آلریڈی پچھلے کوئی 4 مہینے سے ہمارا مختلف سیکٹرز پہ کام ہو رہا ہے. ہمارے تھنک ٹینکس ہیں جو کہ پالیسیز وضع کر رہے ہیں، جس میں کہ اسپیشلی پاور سیکٹر ہو گیا، پینشن فنڈز ہو گئے، اکانومی ہو گئی، ایکسپورٹس ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا. اس پہ ہماری اس وقت دن رات ہماری پالیسیز اب تو تقریباً فائنل ہونے کو ہیں. تو ہم اس دفعہ جب حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے تو ہمارے پاس پچھلے 4 سال کا جو حکومت میں رہنے کا جو تجربہ ہے وہ بھی ہمارے کام آئے گا.
اور جو تجربات ہم نے بحیثیت سیاسی طور پہ اور جو ایک حکومت کو چلانے کے لیے جو تجربے ہوئے ہیں، تو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئے گی اس میں بڑی میچورٹی بھی ہوگی، اس میں تجربہ بھی ہوگا اور اس میں ایک ٹھہراؤ بھی ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری تیاری بڑی وہ ہے، بڑی تھورو ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے تو اس ملک کے جو بھی مسائل ہیں، ہم نے جس طرح کووڈ میں ہینڈل کیا تھا اسی طرح ہم اس گو کے بہت ہی برے حالات ہیں لیکن ہم جو ہے تو اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. میرا لاسٹ کوشچن ہے، بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے. یہ اس ملک کی کتنے بڑا مذاق ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ کہ بلاول بھٹو جس نے کہ زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اس کو تیار مل گئی اپنی یہ جو خاندانی، یہ صرف اس کا نہیں ہے بھٹو کا، یہ دیکھیں مریم نواز یہ پہلے یہ تھے، اب دوسری پوت کو تیار کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، جس طرح خان صاحب کہتے تھے. اب یہ جو ہے مریم کو انہوں نے پارٹی کا وہ بنا دیا. سینئر لوگ یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ان کے بچوں کو سیاست میں ان کو پوزیشنز دے دی ہیں. تو بلاول بھٹو تو ایک ایسا شخص ہے جو کہ ایک اس کی نالائکی تو وزارت خارجہ میں جس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو وہ آیا ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ان محترم کو تو کوئی وہی نہیں ہے. انہوں نے ایک قسم کا بس آؤٹ سورس کیا، زیادہ ٹائم ان کا امریکہ میں گزرتا ہے اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں. اور ملک کی جو ہے تو ہمیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پاکستان کے عوام کی خوشحالی ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو بالکل بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے وہ پاکستان کی جو وہ ہے اکنامک انٹرسٹ یا جو ہماری جو پراسپیرٹی ہے اس کے یہ جو ہے تو دشمن ہیں، اور یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور یہ ان کا جو سیاسی کعبہ ہے وہ امریکہ یا اور ممالک ہیں، اور یہ اس ملک کو اسی وجہ سے آگے بڑھنے نہیں دے. ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا بیکاز اس قسم کی جو ایک وہ فرنٹ مین والی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ اس میں انہوں نے ان کے بڑوں نے بھی اسی طرح کیا اور یہ بھی اس طرح کریں گے. سر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز گلے کا آپریشن انہوں نے کروا لیا سوئٹزرلینڈ میں، اب وہ واپس آ رہی ہیں پاکستان میں علاج نہیں ہوتا، وہیں پہ علاج ہوتا ہے ان لوگوں کا. جی یہی تو ہے، یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے. اب دیکھیں دوسری طرف آپ کے پاس اگزامپل ہے عمران خان کی. وہ جب بھی اس کو بڑی سیریس سچویشن میں خان صاحب رہے ہیں، وہ گئے ہیں تو اپنے ہی اس میں اسپتال میں گئے ہیں، پاکستان میں ہی رہے ہیں، اس لیے کہ اس شخص کو پاکستان سے محبت ہے اور اس کی تمام جو وہ ہیں پرائرٹیز ہیں وہ پاکستان سے بندھی ہوئی ہیں. تو یہ لوگ تو ان کے پاس یہ تو لوٹ کا پیسہ ہے اور شہنشاہوں کی طرح یہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن عام عوام کو انہوں نے بالکل معیار زندگی کا ان کا نیچے کر دیا. پچھلے 8 مہینے میں دیکھیں ہمارے جو عوام کا جو ایک معیار زندگی تھا اس میں کتنی گراوٹ آئی ہے. اس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ لوگ بدنیت بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور بدنیت بھی ہیں. تو ان کے ہاتھ میں پاکستان کے مستقبل بڑا مخدوش ہے. تھینک یو ویری مچ.